سسی اور پنو کی پیار بھری کہانی۔ پاکستان کے جنوبی سرے پر صوبہ سندھ میں ایک زمانے میں ایک راجا ہوا کرتا تھا جو بھنبھور کی سرزمین پر زبردست حکومت کرتا تھا۔ ان کی صرف ایک بیٹی تھی۔ بیٹی کا نام سسی رکھا گیا، یعنی چاند، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ چاند کی طرح روشن اور شاندار ہے۔ جب وہ پیدا ہوئی تو راجا اور اس کی بیوی اپنی بیٹی کی قسمت کے بارے میں جاننے کے لیے ایک نجومی کے پاس گئے۔ دانا نجومی نے والدین کے سامنے پیش گوئی کی کہ ان کی اکلوتی بیٹی اپنے والدین کی عزت کو بہت رسوا کرے گی۔ اپنی عزت بچانے کے لیے انہوں نے اپنی خوبصورت بیٹی کو ایک ٹوکری میں ڈال کر دریائے سندھ میں اتار دیا۔ سسی کی ماں نے حفاظت کے لیے اپنی بیٹی کے گلے میں دعا سے بھرا ہوا ایک تعویذ باندھ دیا۔ نیچے کی طرف ایک غریب دھوبی کپڑے دھو رہا تھا۔ عطا نامی اس دھوبی کی بیوی تھی، وہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ دھوبی نے دریا پر کچھ عجیب تیرتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک ٹوکری تھی۔ اس نے اسے دریا سے باہر نکالا اور دیکھا کہ اس کے اندر بہت پیاری بچی تھی۔ اس کے منہ سے پہلا نام جو نکلا وہ سسی کا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو ان کی دعاؤں کا معجزہ دکھانے کے لیے اسے گھر لے گیا۔ جیسا کہ سسی ایک غریب دھوبی کی بیٹی کے طور پر پلی بڑھی، وہ خوش تھی۔ وہ کسی اور زندگی کو نہیں جانتی تھی۔ جوں جوں وہ بڑی ہوتی گئی، اس کی خوبصورتی گہری ہوتی گئی۔ وہ پورے ملک میں اپنے دلکش انداز کی وجہ سے مشہور ہوئی۔ اس کی شہرت سن کر ملک کے راجا نے اس نوجوان لڑکی کو بلوایا اور اس طرح سسی محل پہنچ گئی۔ وہاں راجا کی بیوی نے اس لڑکی کے گلے میں تعویذ دیکھا جو اس نے باندھا تھا تو وہ فوراً پہچان گئی کہ یہ انہی کی بیٹی ہے۔ راجا نے سسی کو ساری حقیقت بتاتے ہوئے اسے دربار میں ہی رکنے کا اصرار کیا، لیکن سسی غریب بوڑھے دھوبی اور اس کی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی جنہوں نے اتنے سال اسے پالا تھا۔ یوں سسی راجا کے اتنے اصرار کے باوجود بھی واپس چلی گئی اور ایک دھوبی کی بیٹی کے طور پر زندگی گزارتی رہی۔ راجا کی ایک اور کوشش میں سسی کو پڑوس راجا کے بنائے ہوئے ایک بڑے باغ میں مدعو کیا۔ جب اس نے باغ کی گہرائیوں کا جائزہ لیا تو اسے ایک نوجوان کی سب سے خوبصورت پینٹنگ نظر آئی۔ سسی اس پینٹنگ والے سے ملنا چاہتی تھی۔ جب اس نوجوان کو خبر ہوئی کہ اتنی خوبصورت لڑکی اس سے ملنا چاہتی ہے تو اس نوجوان نے اپنی اصلی شناخت شہزادہ پنو کے طور پر چھپا لی اور سسی سے ملنے کے لیے آرٹ کے تاجر کا لباس پہنا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ سسی جو ایک دھوبی کی بیٹی کے طور پر زندگی گزار رہی تھی اور پنو کو اس کا ماضی معلوم نہ تھا، فقط ایک تاجر، جب شادی کے سلسلے میں پنو کا سسی کا ہاتھ مانگنے کا وقت آیا، دھوبی نے پنو سے وقت مانگا۔ وہ شہزادہ پنو کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ دھوبی نے پنو سے کہا کہ اگر وہ قمیص کو صحیح طریقے سے دھو سکتا ہے تو ہی وہ اپنی بیٹی سسی کی شادی اس سے کرے گا۔ پنو، جس نے کپڑے کا ایک ٹکڑا تک نہ دھویا تھا، لیکن سسی کے لیے ایک دھوبی بن کر دریا کے کنارے قمیص کو دھونے کا فیصلہ کیا۔ قمیص پھٹی ہوئی واپس آئی۔ شہزادے نے اپنی ناکام کوشش کی تلافی کے لیے بڑی مقدار میں سونے کے سکے پیش کیے جو دھوبی نے قبول کر لیے۔ اگلا وقت سسی کے لیے پنو کے خاندان سے منظوری حاصل کرنے کا تھا۔ پنو اپنے والدین سے بات کرنے چلا گیا، تاہم جب پنو نے اپنے والدین سے سسی کے بارے میں بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ ایک دھوبی کی بیٹی تھی اور شہزادہ کسی غریب آدمی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا۔ مگر شہزادہ بضد تھا
کہ وہ سسی کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرے گا۔ شہزادے کی ضد دیکھ کر اس کے گھر والوں نے شادی کو آگے بڑھانے کا ڈرامہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جشن میں پنوں کے بھائیوں نے شادی سے ایک رات پہلے اسے شراب کا پلانے کا پلان کیا۔ پنو خوشی میں شراب پر شراب پیتا گیا اور یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔